الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور باعث عزت ہیں وہ لوگ جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ جو شخص آقا کریم علیہ السلام پر اخلاص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ قیامت کے دن انسان عبادات کی وجہ سے اتنا نہیں بخشا جائے گا جتنا رب کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور انسان ہر وقت توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہم نے جو بونا ہے وہی آخرت میں ہم نے کاٹنا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے،
کمرہ امتحان ہے، اور کمرہ امتحان کے اندر انسان ہمیشہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اگر امتحان دینا ہو تو کیا ہم اسے سنجیدہ لیتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ آنے والے پیپر کی تیاری کرتے ہیں؟ بچوں کے پیپر ہوتے ہیں تو بچے دن رات محنت کرتے ہیں اور آوارہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی شادی وغیرہ آ بھی جائے، خوشی یا غم کے لمحات آ بھی جائیں تو بچے کہتے ہیں بابا جان آپ چلے جائیں، کل ہمارا پیپر ہے، ہم نے کل امتحان دینا ہے۔ اور والدین بھی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا آپ یہیں رہ جاؤ تو بہتر ہے، کہ کیونکہ تمہارا کل پیپر ہے، کل امتحان ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم مشاہدہ کریں، جب امتحان کا سماں ہوتا ہے اور جب امتحان قریب ہوتے ہیں تو اساتذہ بھی طلباء کے ساتھ بڑی محنت کرواتے ہیں، اور طلباء بھی بڑی محنت کرتے ہیں۔ وہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ کہ کل ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور والدین اپنے بچوں سے محنت کیوں کرواتے ہیں؟ کہ یار ہم نے خون پسینہ بہا کر ان پر خرچ کیا ہے، اور یہ ہماری اولاد ہے، کل یہ کامیاب ہو جائیں، بڑے عظیم انسان بنیں اور ان کا نام روشن ہو، کل ان کا کوئی مقام ہو۔ تو آپ یاد رکھ لیں، پھر جب اولاد پر ٹھیک ٹھاک خرچ کیا جائے اور امتحان بھی قریب ہوں، طلباء اپنے اساتذہ سے اگر کوئی سوالات پوچھتے ہیں، استاد جی امتحان کے اندر کون سے سوالات آئیں گے، کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں، استاد بھی پرفیکٹ بات نہیں بتا سکتا کہ کل جو ہے پیپر کے اندر یا امتحان کے اندر تمہارے یہ سوالات آ سکتے ہیں، یہ سوالات ہوں گے، لیکن وہ بھی گیس لگاتا ہے، کہتا ہے یہ سوال یاد کر لو، ہو سکتا ہے یہ آ جائے، ہو سکتا ہے یہ آ جائے۔ تو ایک بچہ جو امتحان کی تیاری کر رہا ہے، میں قربان جاؤں، ایک واقعہ آتا ہے، ایک بچہ جو ہے اپنے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، سارا دن پڑھتا رہا، رات کو دل کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے کہ صبح پیپر ہے اور مجھے آتا کچھ نہیں ہے، کیا ہوگا؟ ادھر میری بے عزتی ہوگی، والدین کی بدنامی ہوگی، والدین مجھ پر غصہ کریں گے، ہم نے تم پر اتنا خرچ کیا اور تم امتحان میں فیل ہو گئے۔ بس یہی خوف جو ہے وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بچہ رات کو تڑپ رہا ہے۔ اب والدین جب بچے کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو والدین بھی تڑپ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے بچے کو مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے، رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، بچہ ہمارا سو نہیں رہا۔ تو والدین نے بچے کو سینے سے لگا کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آج تم سو نہیں رہے ہو، حالانکہ رات کافی گزر چکی ہے، کیا ماجرا ہے؟ بچہ کہتا ہے بابا جان ہمیں تیاری کے لیے وقت دیا گیا تھا، پورا سال ہم نے تیاری کرنی تھی، لیکن ہم نے سال تیاری نہیں کی ہے، اور کی بھی ہے تو تھوڑی بہت کی ہے، لیکن کل امتحان میں کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس بات کا خوف ہے کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں،
کہیں آپ کی بدنامی نہ ہو جائے، کہیں آپ کو ہماری وجہ سے سر نہ جھکانا پڑ جائے کہ آپ کا بچہ فیل ہو گیا ہے، آپ کا بچہ نالائق ہے، آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو بس اسی بے چینی نے مجھے بے قرار کیا ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ یقین جانیں اس والد کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب بچے کی بات کو سنا تو زار و قطار رونے لگ گیا، زار و قطار رونے لگا۔ انہوں نے کہا بچے نے بات تو صحیح کی ہے، یہ تو 1 سال کو رو رہا ہے کہ مجھے 1 سال دیا گیا تھا کہ میں اس کا پریکٹیکل کروں، اس کو یاد کروں اور اس کو دہراتا رہوں اور امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اس کو سال دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے مجھے کتنے سال زندگی عطا کی، میں نے پوری زندگی میں کوئی بھی تیاری نہیں کی، پوری زندگی میں نے ایسے گنوا دی۔ اور اب کیا ہوگا؟ اب میرا وقت اخیر ہے، زندگی کے آخری وقت چل رہے ہیں، قبر میں جائیں گے، دنیا میں ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں جب سوال جواب ہوگا ہم کیا جواب دیں گے؟ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی مثال ایک اور بار سمجھیے کہ ایک شخص کا بچہ اگر اسکول کے اندر پڑھتا ہے، وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، امتحان ابھی ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے اساتذہ سے بار بار پوچھتا رہتا ہے استاد جی یہ سوال کیسے ہے، اس کا جواب کیسے ہے، یہ سوال کیسے ہے، اس کا جواب کیسے ہے۔ استاد بھی اسے بڑے شوق سے بتاتا رہتا ہے کہ کہیں اسے یاد ہو جائے۔ اب امتحان قریب ہیں، یہ اب شوق سے یاد کر رہا ہے اور استاد بھی اسے بڑی سمجھداری سے سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ایسا نہیں، ایسا ہے، اس سوال کو اس طرح یاد کرو، اس طرح یہ یاد ہوگا۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، وہ امتحان سے پہلے تو سمجھاتا رہتا ہے، لیکن جب کمرہ امتحان آتا ہے، جب پیپر شروع ہوتا ہے، جب امتحان شروع ہوتا ہے، پھر وہی اساتذہ ہوتے ہیں جو اس کے پاس ٹہل رہے ہوتے ہیں، نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، بچے بیٹھ کر پیپر دے رہے ہوتے ہیں، بچے بیٹھ کر امتحان حل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو اگر کوئی سوال نہ آ رہا ہو تو وہ پھر اٹھ کر استاد جی سے پوچھتے ہیں استاد جی اس سوال کا جواب کیا ہے۔ استاد ایسا بیگانہ ہو جاتا ہے، استاد اس سے ایسے بیگانگی دکھاتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہی نہیں ہے نا بھائی؟ ایسا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کمرہ امتحان کے اندر پیپر شروع ہو گیا، اب استاد کو اجازت نہیں ہے بتانے کی، اب طالب علم نے خود اس مرحلے کو حل کرنا ہے، اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ اب میں قربان نہ جاؤں آمنہ کے لال پر، جنہوں نے امتحان سے پہلے ہمیں سوال بھی بتا دیے اور جواب بھی بتا دیے۔ قبر کے اندر جب انسان جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا ہے، قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا، اس کی تیاری کر لو۔ کوئی اس سے بڑا بھی امتحان ہوگا اور اس سے بڑا بھی کوئی استاد ہوگا، اس سے بڑا کوئی ٹیچر ہوگا جو پیپر پہلے آؤٹ کر دے، پوری زندگی اس کو دے دے کہ یہ زندگی اس راستے پہ گزارو گے، پھر اس راستے سے گزرتے ہوئے قبر کے اندر جاؤ گے، جب قبر کے اندر پہنچو گے تمہارے اوپر سوالات کیے جائیں گے، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اے میری امت والو یہ سوال ہوں گے، دنیا کے اندر یاد کر لینا، اگر تمہیں قبر میں کامیابی مل گئی تو آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی، قبر کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن معاملہ یہاں پر الٹ ہی چل رہا ہے۔
دنیا کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے، یہ تیاری کی زندگی گزر رہی ہے۔ دنیا والے اس امتحان کو بھول چکے ہیں، دنیا والے اس امتحان سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ خدا کی قسم جب قبر کے اندر بندہ جائے گا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کی تدفین ہو جاتی ہے، جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، جب تدفین کنندگان مردے کو دفنا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، یقین جانے وہ مردہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، ایسے گھبرا رہا ہوتا ہے جسے کہ بند کوٹری، کالی کوٹری میں کسی بندے کو بند کر دیا جائے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور اسے بتا دیا جائے کہ تم نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے، اب تمہارا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو انسان پر کیا گزرے گی، کیا عالم ہوگا۔ وہ کب کب آ رہا ہوتا ہے جب بندے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے گیا ہوگا، اس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ آج تو ہم اپنی شریعت بنا لیتے ہیں، آج ہم اپنے قانون بنا لیتے ہیں، جہاں ہمیں آسانی لگتی ہے ہم کہتے ہیں شریعت بھی یہی ہے اور معاملات بھی یہی ہیں، اور جہاں آسانی نہ ہو پھر کہتے ہیں ہم شریعت کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ کتنے بڑے معاملات ہیں ہمارے اندر۔ ایک اسکول کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی ہو، بڑے عہدے پر فائز ہو، وہ کسی اسکول کے اندر اپنے بچے کو داخل کرانے جائے، وہ اسکول کا پرنسپل اس کی بڑی عزت کرتا ہے، کہتا ہے یار تو بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اپنے بچے کو لے کر آیا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن یاد رکھ تو ہمارے پاس اس کو لے کر آیا ہے، اس کو یونیفارم، اس کی وردی جو ہے وہ ہمارے اسکول کی چلے گی، آپ کے گھر کے کپڑے نہیں چلیں گے، یونیفارم اس اسکول کی پہننی ہوگی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ اگر انسان ایک پرنسپل کے کہنے پر اپنے بچے کے لباس کو تبدیل نہیں کر سکتا تو مجھے بتائیں شریعت مطہرہ اتنی آسان ہو گئی ہے جو تمہارے کہنے پر چلے گی، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو علماء کا دامن تھامنا ہوگا، علماء کی عزت کرنی ہوگی، ان کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے علماء کی قیادت ضروری ہے، علماء کا احترام ضروری ہے۔ پھر جب تم علماء کے بارگاہ میں آؤ گے، ان سے علم سیکھو گے، علم کی برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دنیا کے اندر جب تم شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے جاؤ گے، اور لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے رہو گے، تمہاری زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزرے گی، اور جب وقت نزاع آئے اور وقت اخیر آئے اور موت کا وقت قریب آئے تو تمہاری شریعت تمہیں یہ اعزاز دیتی ہے، جس وقت انسان شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہوتا ہے، دوستو اس کی محبت کا یہ اسے انعام دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا دیتا ہے اور اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اور بندہ جب کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر یار وہ پتہ نہیں کتنا خوش نصیب ہے، یار اس کے کارنامے جو بھی تھے، لیکن وہ عاشق رسول تھا، وہ اللہ کے حبیب سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ارے کیسے محبت کرتا تھا؟ ارے یار یہ واضح ثبوت ہے، واضح دلیل ہے، جب اس کا
آخری وقت تھا جب وہ اس دنیا سے جانے لگا تھا، اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ جاری کر دیا تھا۔ تو دوستو، شریعت اتنی آسان نہیں ہے۔ علماء اگر 8 سال کا کورس کر کے عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو وہ کوئی ایسے نہیں بنتے، ان کی بھی محنت ہے اور سب سے بڑی محنت ہے۔ خدا کی قسم وہ دین کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر علماء کی قدر نہیں رہی۔ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کو حقیر کی نظر، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یار یہ بس مولوی ہے۔ ارے بھائی مولوی ہے، مولوی کے کام تو دیکھو، وہ تمہیں کہاں کہاں سے لے کر کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تمہارے بچے کو کلمہ پڑھانے والا یہ عالم دین مولوی ہی ہے، وہ علم والا ہی ہے۔ جب پیدا ہوا اس نے بچے کے کان میں اذان بھی دیا اور کلمہ بھی سکھایا۔ قرآن کا سبق کس نے دیا؟ اور جب تم جوان ہوئے تمہارا نکاح کس نے پڑھایا؟ اور جب تمہارا وقت اخیر آیا تو تمہارا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ عالم دین کی اگر آج عزت نہیں کریں گے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، ان کا ادب نہیں کریں گے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ شریعت ہے کیا، ہم زندگی کیسے گزاریں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اگر آج تیاری ہوگی تو پھر کل کامیابی ہوگی، اگر تیاری نہیں ہوگی تو پھر کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ قبر کے اندر جب سوالات ہوں گے، جب قبر کے اندر بندہ پہنچے گا تو رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سوال کریں گے، من ربو کا۔ اب دنیا کے اندر اس نے رب کو مانا ہوگا، دنیا میں رب کی عبادت کی ہوگی۔ ماننے کی بات یہ نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں کہ رب ایک ہے، میں مانتا ہوں رب ایک ہے، لیکن جب اذان کا وقت آئے تو ہم مسجد کے پاس سے گزر جائیں۔ بھائی جسے ہم تسلیم کرتے ہیں، جسے ہم مانتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ نظر آ جائے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ سب مل کر بولے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کوئی ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ اچانک سامنے نظر آ جائے، ہم بڑے سے بڑا کام بھی کر رہے ہوں گے، کہیں گے یار 2 منٹ رک جاؤ میں ابھی آ رہا ہوں، ہم اس کی طرف لبک پڑتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں، یار یہ بڑے عرصے بعد آیا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اسے بڑا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کر لوں، یہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ تو جب رب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے ہم رب کو مانتے ہیں۔ ہر مسلمان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم رب کو مانتے ہیں۔ اور جب اذان آئے، مسجد میں نماز کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ نماز قائم کرو، تو ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ محبت کیسی ہے؟ یہ محبت ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ یہ محبت ہمیں دنیا کی محبت سے بڑھ کر ہے یا دنیا کی محبت سے کم تر ہے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ یارو، زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، خدا کی قسم آج گناہوں سے توبہ کر لو۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، توبہ کر لو۔ اب انسان ایک سوال سوچتا ہے، اور فطری عمل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اب یہاں پہ بیان سنا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سنا، صحیح ہے بھائی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے توبہ کر لی، یار آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا میرے بھائی؟ کرتے ہیں، سب کہیں نا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں نا بھائی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ٹھیک ہے، آج امام صاحب نے بات کی ہے، ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گھر کے اندر شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے، سمجھ میں آ گیا ہے۔ لیکن پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر ایک نماز چھوٹ گئی، شیطان نے حملہ کر دیا، کہہ دیا یار ٹھیک ہے ابھی چھوڑ دے، کل پھر شروع کر لینا، پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں بار بار توبہ کرتا ہوں، پھر میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، میں توبہ توڑ دیتا ہوں، میں پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ آئیے مسلمانوں، اللہ کے پیارے حبیب کے امتی ہو، یہ تحفہ سنیے نماز کے لیے اور ایمان کے لیے بڑا تحفہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی توبہ کو توڑ دے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا؟ یعنی ایک دفعہ بندے نے توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانی فطری عمل ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ سے بندہ منحرف ہو جاتا ہے۔ آیا کہ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو سنیے میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس بات سے پیچھے نہ ہٹا کریں، یار میں نے آج تحیہ کر لیا ہے، اب ایک نماز چھوڑ دیا، اب میری توبہ ٹوٹ گیا، اب میں بیکار ہو گیا ہوں، اب مجھے بس اجازت ہے اب جو میں گناہ کرتا رہوں، نماز چھوڑتا رہوں، قرآن کی تلاوت نہ کروں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جھکیے، سجدہ ریز ہو جائیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص توبہ کی نیت سے اپنے دل میں شرمندہ ہو جائے، دل میں توبہ کر لے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دل سے توبہ کرنے والا، ایسا دل میں شرمندہ ہونے والا جب سجدہ ریز ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کے اس شرمندہ ہونے سے اگر اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی بن جائے، ایک آنسو بھی بن جائے، وہ آنکھ کا آنسو ابھی گرتا نہیں ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، توبہ کی کیا نشانی ہے کہ پتہ چلے میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر جو شخص تہ دل سے توبہ کرے، تہ دل سے توبہ کرے اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے، تو سمجھ لے اللہ نے ہی اسے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ نے اسے جب توفیق عطا کی ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسے پسند بھی کرتا ہے، اور یہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے، توفیق بھی اسے دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری بات آپ فرماتی ہیں، جس گناہ سے انسان توبہ کر لے، اگر اس کا دل اس سے غافل ہو جائے، اس گناہ سے غافل ہو جائے، اس کا دل یہ چاہے کہ یار اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب اس کا دل اس کو بار بار ملام کرتا ہے اس بات پر کہ کہتا ہے یار تو نے توبہ کی ہے، اگر آپ کا دل تمہیں ملال کرنے لگ گیا ہے تو رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں عبادات کو شوق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عبادات کا بڑا فقدان ہے، معذرت کے ساتھ بہت فقدان ہے، ہم اس طرف نہیں سوچتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، اس کی عقیدت میں ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ رات کو 11 بجے بھی اعلان کر دیتے ہیں، رات کو 10 بجے بھی اعلان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یار وہ ہمارا بڑا قریبی تھا، وہ بڑا عزیز تھا، ٹھیک ہے اس سے محبت ہے، وہ ہمارا قریبی ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی، محبت یہ ہے اس کے لیے احسان ثواب کیا جائے، اور محبت یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ آج چلا گیا ہے، کل ہم نے بھی جانا ہے، کل ہم نے بھی جانا ہے، ہمارا بھی اسی طرح جنازہ آ رہا ہوگا، ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا اپنے آخرت کے لیے، قبر کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے وہ جانے والا ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے، اے دنیا والوں میں عظیم تھا،
میں تمہارے قریب تھا، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن آخر جدائی ہے، آخر موت ہے۔ کامیاب وہی شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس بات پر زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے کہ انسان مرتے وقت کلمہ نصیب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا دیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو لب پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے نا، انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نا میرے بھائی، سب مل کر کہتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول و منظور فرما۔ آئندہ ہم نماز پڑھیں گے، سب بولیں ہم آئندہ، سب بولیں مل کر بولیں اللہ قبول فرما لے گا۔ قبولیات کی گھڑی ہوتی ہے، جمعہ تو ہے مبارک دن ہے، اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی مقبول ہے۔ سب مل کر یک زبان کہیں اے اللہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔